محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ کسی بھی مسئلے کا حل جاننے کے لیے اس کی وجوہات جاننا ضروری ہے، تو سب سے پہلے وجوہات دیکھتے ہیں۔ بچے جھوٹ نہیں لے کر پیدا ہوتے، بلکہ آپ سکھاتے ہیں، ماحول سکھاتا ہے۔ انکل سے کہہ دو میں گھر نہیں ہوں، میرے پاس آؤ چیز دوں گی، سچ بولو کچھ نہیں کہوں گی، پھر مارا نہیں بھی تو اچھا خاصا ڈانٹ دیا، یا بار بار اسی بات کا تانا دیا۔ دادی کو نہیں بتانا ہم نے شاپنگ کی تھی، امی کو نہ بتانا آئس کریم کھائی تھی، بلی لے گئی، چوہا لے گیا، جن آ گیا، میں ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، پھر ساتھ لے کر بھی گئی، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ جملے آپ اکثر کہتے یا سنتے ہوں گے۔ یہ بنیاد ہے جھوٹ کی جو آپ خود رکھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ جب والدین اور گھر کے باقی لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور معمولی باتوں میں بھی بلا ضرورت جھوٹ کو اپناتے ہیں، تو بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ ڈر اور خوف، والدین کا ڈر، ماں کا ڈر، ڈانٹ کا ڈر، سزا کا ڈر۔ جب آپ معمولی نقصان پر بچے کو مارتے، پیٹتے، ڈانٹتے، دھمکاتے ہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچے کے پاس جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جب ماں باپ بچوں کو توجہ نہیں دیتے یا ان کی بات نہیں سنتے، تو پھر وہ کہانیاں بنا کر توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب بچے کو بار بار اس بات کا احساس دلوایا جائے کہ اس کی بات کی اہمیت اور وقعت نہیں، بے اعتباری یعنی اپنے بچے کی بات پر اعتبار نہ کرنا، بچے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ کبھی بچے کا کوئی جھوٹ آپ نے پکڑ لیا اور پھر آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات، اور اسی جھوٹ کو لے کر بچے کی عزت نفس کو مجروح کیا، تو وہ پھر سچ سے بھاگے گا اور جھوٹ ہی بولے گا۔ سچ بتا کر ماں باپ کو برا لگا تو بچہ ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب آپ بچے پر اپنی اور دوسروں کی خوشی کا پریشر حد سے زیادہ ڈال دیتے ہیں، اگر بات بے بات بچے کی توہین کی جائے تو بھی بچہ اپنی عزت نفس کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ احساس کمتری سے نکلنے کی خاطر بچے سٹوری میکنگ کرتے ہیں، جھوٹی سچی کہانیاں بنا کر اپنی احساس کمتری کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بچے ماں باپ کا یا بڑوں کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے بھی جھوٹی کہانی کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کہانی صورتحال کو مزید مزیدار بنانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ کا تڑکا لگا دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ اور پذیرائی حاصل کر سکیں۔ اور کبھی کبھی اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے، غلطی چھپانے کے لیے بھی اکثر بچے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی وجوہات۔ اب کچھ حل کی بات بھی ہو جائے۔ پہلے تو ماں باپ خود ان چھوٹے چھوٹے بے مقصد جھوٹوں سے پرہیز کریں، بچوں پر اعتبار کریں، ان کی بات کو اہمیت دیں، بچوں کی بات کو توجہ سے سنیں، بچوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، گھر کا ماحول دوستانہ رکھیں، غلطیوں کو تسلیم کرنا سکھائیں، غلطیوں کی تصحیح کرنا سکھائیں، غلطیوں پر بار بار شرمندہ نہ کریں، نقصان سے زیادہ بچے کی عزت نفس کو اہمیت دیں۔ جب بچہ آپ سے اپنی کسی غلطی کا ذکر کرے تو اس کو ڈانٹنے کی بجائے اس کو سچ بولنے پر سراہیں، بچوں کا اعتبار جیتیں، اسلامی کہانیاں سنائیں، بچوں کو بچپن سے ہی دین سے جوڑیں، بچوں کے اور اپنے درمیان محبت اور دوستی کا تعلق بنائیں، نہ کہ خوف کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔